بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلاتکم علیہ محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ایک درود پاک وظیفہ ایک ہے، اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں کہ دعاؤں کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے، اعمال بھی پاکیزہ ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے درود پاک کی۔ درود پاک گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ بھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جتنی تیزی سے آگ پانی کو نہیں بجھاتی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہ گار جن کے پہلے ہی گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اگر کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ پڑھتے جائیں اور گناہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کمال کا ہمارے لیے وظیفہ ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس کا انتقال ہوا، بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، جاننے والے نے خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں میرا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اس کے گناہ گنو، تو میرے سارے گناہ کاؤنٹ کیے گئے۔ پھر ارشاد ہوا اس کے درود گنو کہ جو اس نے میرے نبی علیہ السلام پر درود بھیجے اس کو کاؤنٹ کرو، تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جو میرے درود کاؤنٹ کیے گئے وہ میرے گناہوں سے زیادہ ہو گئے۔ ارشاد ہوا بس اتنا ہی کافی ہے، میرے بندے کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو درود انشاءاللہ یہ گناہوں کا کفارہ، گناہوں کا یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کرے میں بھی آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام، دل سے اس جانے جاں پر چاہیے پڑھنا درود، پہنچے امت سے شفیع جرم امت پر سلام، بے دل مسکین کا یا رب بھیجتا رہ تو مدام، تا قیامت شافع روز قیامت پر سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج میں نے آپ کے سامنے ایک عظیم سجدے کی بات کرنی ہے، ایک ایسا پیارا سجدہ، ایک ایسا نرالا سجدہ، ایک ایسا مبارک سجدہ کہ جب اس سجدے کے بارے میں آپ جانیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کائنات میں ویسے بڑے کمال کے سجدے ہوئے ہیں۔ اگر سب سے پہلے سجدے کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا رب کریم نے کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اور یہ سجدہ کوئی 2-4 منٹ کا سجدہ نہیں تھا، یہ زوال کے وقت سے شروع ہوا تھا اور عصر کے وقت تک جاری رہا تھا۔ سب سجدے میں گئے مگر ایک نے سجدے کا انکار کیا۔ وہ کیسا انکار تھا کہ وہ برباد ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے لعنت والا ہو گیا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، جس نے اللہ کی بات نہ مانی، حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ الگ واقعہ ہے، مگر یہ بھی ایک سجدہ تھا، اور اس سجدے کا ایک انکاری بھی تھا۔ ایک سجدہ ہوگا، اور وہ سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک سجدہ ہونے والا ہے۔ ہاں، آج میں نے کسی اور سجدے کی بات کر دی ہے، مگر ایک میں نے اولین سجدہ بتا دیا، اور ایک سجدہ ایسا ہوگا جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یوم القیامہ جب ساری دنیا افراتفری اور پریشانی میں ہوگی، رسول پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو سجدہ ہوگا نا، وہ یادگاری امت میں ہوگا، فکر امت میں ہوگا۔ ٹینشن ہوگی مگر اپنی نہیں، اپنے امتیوں کی ٹینشن ہوگی، اپنی امتیوں کی فکر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ حضور کو اپنا کوئی اندیشہ، کوئی فکر نہیں ہے، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، مگر فکریں کیا ہوں گی؟ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا۔ آقا بڑی فکروں میں ہوں گے، اس لیے سجدہ کریں گے۔ اور اس سجدے کا اختتام کیا ہوگا؟ اس سجدے کو سبحان اللہ ختم کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرما ارفع راسک،
اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اور پھر ارشاد ہوگا مانگیے جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت جس کی کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایسا انعام میرے آقا کو دیا جائے گا۔ وہ سجدہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی انشاءاللہ۔ مگر آج ایک ایسا ہی مبارک، ایک اور مبارک سجدہ سبحان اللہ وہ بھی کیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، بڑا طویل سجدہ تھا۔ سجدہ کب ہوا، کون سی رات کو ہوا، اور اس کا سبحان اللہ انداز کیا تھا، ذرا سنیے گا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، جب آدھی رات ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے، کہتی میں نے دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا تو نبی پاک کہیں تشریف نہیں لائے، کہیں تشریف نہیں لے کر گئے تھے۔ واپس اپنے حجرے میں پہنچی تو دیکھا کہ جیسے کپڑا زمین پر رکھا ہوتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دنیا و ما فیہا سب چیزوں سے بے خبر ہو کر اللہ پاک کے حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، دنیا کے تمام چیزوں سے فارغ ذہن کو خالی کر کے فقط بارگاہ الہی میں ایک سجدے کا انداز ہے۔ اور اب نبی پاک سجدے میں سر رکھ کر کہہ کیا رہے تھے، دعا کیا تھی، ذرا سنیے گا۔ سجد لکا خیالی و سوادی وآمن بک فؤادی فہادہ یدی ما وما جنیت بہا علی نفسی یا عظیم یرجا لکل عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ۔ آقا اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، اے اللہ پاک تیرے حضور میرے خیال اور میرے جسم نے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، یہ ہاتھ ہیں جن سے خود پر زیادتی کی گئی، اے عظمت والے رب جس سے ہر عظیم بات کی امید لگائی جاتی ہے، اے عظمت والے رب بڑے گناہ بخش دے، میرے مولا میرا چہرہ جسے تو نے پیدا کیا، اس پر کان اور آنکھیں بنائیں، وہ چہرہ تیرے حضور سجدہ ریز ہے۔ کیا انداز ہے، کیا گفتگو ہے، کیا عاجزی ہے، کون کر رہا ہے؟ جن کے سبب کائنات بنی ہے، ہائے ہائے اللہ کے حبیب ہیں، اور انداز دیکھیں دعاؤں کا۔ پھر نبی پاک نے سجدے سے سر اٹھایا، بی بی عائشہ کہتی پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں ایک اور نرالی دعا کی۔ نبی پاک دعا کرتے ہیں اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود اغفروا وجہی فی التراب لسیدی وحق له ان یسجد۔ اے اللہ پاک میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی حمد فرمائی، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے مالک و مولا کے لیے اپنا چہرہ مٹی پہ رکھ دیا اور وہ حقدار ہے کہ اس کے حضور سجدہ کیا جائے۔ اب دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، بی بی عائشہ کہتی ہیں اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے اب دعا کرنا شروع کی۔ وہ دعا کیا تھی، اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا لا جافیا ولا شقیا۔ اے اللہ پاک مجھے پرہیزگار برائیوں سے پاک دل عطا فرما، ایسا دل جو نہ سخت ہو نہ بدبخت ہو۔ ہم آج شب جمعہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ محبوب کریم نے جو وہ دعائیں مانگی، جو سجدہ کیا، اے اللہ ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہم تجھ سے وہی مانگتے ہیں جو نبی پاک نے مانگا، مولا ہمیں عطا کر دے۔ میرے آقا نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اے کریم اب تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ اب جب یہ سجدہ بھی ہو گیا، یہ دعا بھی ہو گئی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ نبی پاک میرے پاس تشریف لائے، اور اب پیارے آقا نے ریویل کیا کہ یہ سجدہ، یہ دعا، یہ آج اسی رات کیوں ہو رہی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ یہ نصف شعبان کی رات، شب برات ہے۔ آج کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، مشرک اور کینہ رکھنے والے یعنی دل میں دشمنی چھپانے والے کے علاوہ سب بندوں کو بخش دیتا ہے۔ کشف امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات،
کشف امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات، پائیں گے سارے طلب سے بھی سوا آج کی رات۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت کچھ اس ایک واقعے سے، ایک روایت سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ کیسا باکمال سجدہ تھا، جو سجدے کی کیفیت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، کالثوب الساقطی، گویا زمین پر رکھا ہوا کپڑا ہے، بالکل بچھ کر اللہ کی بارگاہ میں، جس کو کہتے ہیں سب میں صرف سپردگی کر کے جو سجدہ نبی پاک نے فرمایا، کاش ہمیں بھی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ جس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، جس میں دنیا کی کوئی اور طلب رہی ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ اکبر، گویا نبی پاک کا صرف جسم پاک ہی سجدے میں نہیں تھا، بلکہ سر، دماغ، دل، خیال، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سجدہ کرتے کرتے کپڑوں کا خیال ہوتا ہے، کپڑے ٹھیک ہو جائیں، کوئی سلوٹ نہ لگ جائے، جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں کوئی مٹی نہ ہو، کوئی پیشانی پہ خاک نہ لگ جائے۔ سجدے کرتے کرتے بھی دماغ میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ارے جب سر جھکایا ہے تو دل بھی جھکا دو نا، جب سر جھکایا ہے تو دل سے خیال بھی تو نکالو نا۔ کس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سجدہ کس قدر عظیم عبادت ہے۔ سجدے میں سکون، سجدے میں مزہ، سجدے میں چھپا انداز وفا، محروم رضائے مولا سے، سجدے سے جو سر محروم رہا، سجدوں سے محبت ملتی ہے، سجدوں سے محبت ملتی ہے۔ کرتا ہے ایچ اینڈ ایوری سجدہ آپ کا ایک رینک، آپ کا ایک درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو سجدوں سے بھاگتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو صرف جمعے والے دن سجدہ کر پاتے ہیں، جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہیں اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اچھا، اس میں وہ بھی سوچیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سنتوں سے بھاگ جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھ رہے، سنت غیر موقعہ۔ ارے جتنی نمازیں پڑھو گے اتنے سجدے ہیں نا، اور ہر سجدے پر آپ کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ہر سجدے پہ خطا معاف ہو رہی ہے۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ ہر سجدے پر 10,000 روپے ملیں گے، اب بتائیے، لوگ تو پتہ نہیں کتنی نفل پڑھ رہے ہوں گے، مسجد سے جائیں گے ہی نہیں باہر، ہر سجدے پہ 10,000 روپے۔ یار 10,000 زیادہ یا ایک درجہ بڑھ رہا ہے آپ کا۔ اور پھر ماشاءاللہ جب رمضان آ جائے گا نا، آئے ہائے، رمضان میں ہر سجدہ، حدیثوں میں مضمون ملتا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، جنت کا ایک گھر بھی عطا فرمائے گا ہر سجدے پر، سرخ یاقوت کا گھر حدیثوں میں فرمایا گیا۔ آئے ہائے، یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو رمضان میں تراویح سے ڈنڈی مارتے ہیں، 4 روزہ 5 روزہ تراویح پڑھ لی، پھر پورا رمضان غائب۔ اچھا، تراویح بھی پڑھی تو کہیں گے 8 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں۔ اب بھائی سجدے ہی ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے کیوں دور ہو رہے ہو؟ کاش ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے جو رمضان آنے سے پہلے آئیں گے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ہر سال آتے ہیں، بھائی سنتی ہے، پتہ نہیں کیوں تراویح کو اتنا امپورٹنس دی جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتا، بھائی فرض تو ہم نے بھی کبھی نہیں کہا تراویح کو، واجب ہم نے بھی نہیں کہا، ہاں سنت موقدہ ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اب روک کیوں رہے ہیں اسے؟ ارے اس بہانے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، مسجد میں اس کا وقت گزر رہا ہے، باہر روڈوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں لوگ، باہر جناب نہ جانے کھانے پینے میں لگے ہیں۔ اگر اللہ کے بندے مسجد میں آ رہے ہیں، ان کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، آ کے کہتے ہیں جناب یہ سنت ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں تراویح پڑھنے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رمضان میں ہر سجدے پر اتنی برکتیں مل رہی ہیں اور تم اللہ کے بندوں کو نماز سے دور کر رہے ہو۔ ارے تراویح تو تراویح، ہم نے اس کے بعد اور نوافل پڑھنے چاہیے، ہم اشراق چاش پڑھیں، ہم اوابین پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، ہم صلاۃ اللیل پڑھیں۔ بزرگان دین ہزاروں سینکڑوں نوافل رمضانوں کی راتوں میں پڑھتے تھے، اور ہمارے یہاں سنت کو تو لوگ دور کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، آج یہ پلاننگ ہے، پہلے آپ کو سنت سے دور کیا جائے گا اور ایک وقت آئے گا بندہ فرض اور واجبات سے بھی دور ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہ سوچا، یہ باتیں نہ سنا کریں، یہ حصار ہے۔ آپ کے گھر کے باہر ایک آپ کے کمرے کا دروازہ ہوتا ہے، پھر آپ کے گھر کے باہر ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، یہ باؤنڈری دیوار ہوتی، کیوں بناتے ہیں بھائی؟ تاکہ باہر ہی دشمن رک جائے، میرے کمرے تک نہ آ جائے۔ بالکل ایسا ہے، نوافل آپ کا باہر کا حصار ہے، اس کے اندر پھر سنت کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر واجب کی باؤنڈری ہے، پھر بیچ میں فرض ہے۔ جو نفل کا پابند ہوگا اس کی سنت نہیں چھوٹے گی، جو سنت کا پابند ہوگا اس کا واجب نہیں چھوٹے گا، جو واجب کا پابند ہوگا کبھی اس کا فرض قضا نہیں ہوگا۔ یہ دیواریں گرائی جا رہی ہیں، یار نفل چھوڑ دو، سنتیں چھوڑ دو، صرف فرض اور واجب پڑھ لو، کیا ضرورت ہے اتنی لمبی نماز پڑھنے کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو پڑھ بھی رہا ہے اس کو دور کر رہے ہیں نماز سے۔
ایک ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں درجے بلند کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں سجدے کم کر دیں.